नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज बात करेंगे ज़िंदगी के एक बहुत अहम मौजू पर। एक मुआशी मसला है और मौशी मसाइल इस वक्त पूरी दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। रिसेशन है, हर जगह मुलाजमतें कम होती चली जा रही हैं, मुलाजमत के मौके कम हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, नफसा नफसी है। ऐसे में किसी हद तक हम अपनी इन तकालीफ में कमी कर सकते हैं अगर एक उसूल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और वो है किफ़ायत शारी। अब हो सकता है कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो जाएं कि कुछ कमाते हो तो किफ़ायत शारी करें और बचत करें, तो कोशिश करनी है। और इंशाअल्लाह जब इंसान किसी काम का इरादा कर लेता है तो यकीन रखिए कि अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर फरमाता है। ये कुदरत का कानून है, ये फितरत का कानून है कि इंसान जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए या जिस चीज़ के लिए जद्दोजहद करे या जिस चीज़ का इरादा और अज़्म कर ले तो फिर उसे वो चीज़ हासिल ज़रूर होती है। इसलिए आज हम बात करेंगे किफ़ायत शारी या बचत के हवाले से। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल और प्रैक्टिकल दीन है। यहाँ सिर्फ नमाज रोज़े के आदाब और तरीके या फ़ज़ाइल नहीं बताए गए, बल्कि पूरी ज़िंदगी के तमाम तर पहलू, किस तरह जीना है, किस तरह सोना है, किस तरह उठना है, किस तरह कमाना है, किस तरह निकाह करना है, किस तरह रज़ाअत करनी है, किस तरह औलाद के हुकूक अदा करने हैं, बचत कैसे करनी है, खर्च कैसे करना है, हर चीज़ का बयान इस प्यारी किताब में, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, बयान फरमा दिया गया। हर मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हयात मुबारका से हमें मिल गई। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किफ़ायत शारी है क्या। जो भी इंसान कमाता है, और जाहिर है हर शख्स को पैसे या माल की ज़रूरत है, उसी से वो अपनी ज़रूरियात पूरी करता है, खाता पीता है, रिहाइश, अपना कपड़ा, अपनी बुनियादी ज़रूरियात पर, तालीम पर, इलाज पर, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ख़र्च करता है। इसीलिए कहा गया कि कासिब अल्लाह का दोस्त है, अल-कासिबु हबीबुल्लाह। जो हलाल रोज़ी कमाने वाला है अल्लाह का दोस्त है, और जब वो रोज़ी कमाने निकलता है तो समझिए कि इबादत में है। अब जितनी भी आमदनी हो उसे सोच समझ कर खर्च करना, यानी ना तो बुखल करे कि जहाँ जायज़ मौका है, ज़रूरत है, वहाँ भी खर्च ना करे, और ना अपनी चादर से बढ़कर पाँव फैलाए, यानी बेजा खर्च ना करे। जहाँ पर खर्च की ज़रूरत नहीं है, जिसके बग़ैर भी गुजारा हो सकता था, वहाँ खर्च ना करे, और हर दफ़ा अपनी इनकम में से, अपनी आमदनी में से कुछ ना कुछ बचाता रहे। बचाना ज़रूरी क्यों है, इस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि कुरान पाक ने हमें एक उसूल दिया है, जिसे मैं चाहूँगी कि मेरे तमाम भाई और मेरी बहनें हमेशा याद रखें। ज़िंदगी के हर मौके पर ये छोटी सी आयत मुबारका याद रखिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, कि इसी तरह हमने तुम्हें मोतदिल, अदल वाली या दरमियानी उम्मत बनाया है। हम उम्मत वस्ता हैं, मॉडरेट हैं। हम ना तो एक्सट्रीमिस्ट हैं कि इतने फजूल खर्ची करने लगे, और ना बकील हैं कि सेंध सेंध कर जमा कर करके पैसे रखते जाएं, अपनी जायज़ ज़रूरतों पे भी खर्च ना करें। हर चीज़ में एतदाल ज़रूरी है। बदकिस्मती ये हुई है कि ट्रेंड चेंज हो गया। लोगों ने अपनी ज़रूरियात, यानी जिनको लग्जरी कहते हैं, उन्हें अब अपनी ज़रूरियात कहना शुरू कर दिया। चूँकि पूरी दुनिया आपके सामने है, मीडिया के ज़रिए दुनिया भर में ज़ाहिर है कि एक्सपोजर इतना बढ़ गया है,
تو جو شخص کم آمدنی والا بھی ہے وہ بہت زیادہ آمدنی والے کو دیکھتا ہے، اس کے لائف سٹائل کو دیکھتا ہے اور اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی آمدنی اسے اتنی اجازت نہیں دیتی۔ کتنا پیارا محاورہ تھا کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیے۔ یہ بہت بہترین اصول تھا۔ دین بھی تو سادگی کا درس دے رہا ہے، اس میں نہ دکھاوا ہے، اس میں نہ نمود و نمائش ہے، اور نہ عیش و عشرت کو پسند کیا گیا ہے۔ اپنی جائز ضرورتوں پہ خرچ کریں، حلال روزی کمائیں اور اپنی خواہشات کو محدود رکھیں، کیونکہ خواہشات کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ تو بے لگام گھوڑے کی طرح ہیں، کہیں اینڈ ہوگا ہی نہیں۔ کس کس سے مقابلہ کریں گے، کس کس کو دیکھیں گے؟ آج مردوں میں بھی اور خواتین میں خاص طور پر زیادہ یہ رجحان ہو گیا ہے برانڈڈ چیزیں چاہیے۔ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ایک قیمتی سوٹ لون کا آپ لیتے ہیں، فلاں برانڈ کا ہے، وہ اتنا مہنگا ہے، اسی کی کاپی بہت کم پیسوں میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھ کر تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے اوریجنل پہنا ہوا ہے یا کاپی پہنی ہوئی ہے۔ کس کو دکھائیں گے، کسے امپریس کریں گے؟ کوئی امپریس نہیں ہوتا۔ اپنی خوشی کا خیال رکھیں، اپنے برے وقت کے لیے بچت کرتے رہیں، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ جمع شدہ مال خرچ کرنے پر آ جائیں یا اگر آپ خرچ کرنے لگیں تو قارون کا خزانہ بھی ہو تو ختم ہو جائے۔ خرچ کرنے میں تو لمحہ لگتا ہے، کمانے میں وقت لگتا ہے، محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ ایک مزدور دن بھر سخت محنت کر کر شام کو روزی کماتا ہے۔ ایک تنخواہ دار طبقے کا بندہ پورے مہینے محنت کرتا ہے تو مہینے کے آخر میں جا کر اسے اجرت نصیب ہوتی ہے۔ بزنس مین چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کو مال حاصل ہوتا ہے، لیکن خرچ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ خواتین کو بھی اس بات کا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ خواتین کی خواہشات بہت زیادہ ہیں اور غیر ضروری زیادہ ہیں۔ جب وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنے گھر کے مردوں سے ضد کریں گی یا انہیں ایسا تاثر دیں گی کہ وہ خوش نہیں ہیں کیونکہ ان کو فلاں فلاں سہولتیں نہیں مل رہی، تو مرد ان کی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف جائز بلکہ ناجائز طریقے سے بھی پیسے کمانے کی کوشش کرے گا، تو پھر وہ رزق بھی حلال نہیں رہے گا جس سے آپ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ خیال رکھنا ہے کہ دین اسلام میں کفایت شعری کو بہت پسند کیا گیا اور اللہ کے حبیب نے سادگی کا درس دیا اور اتنا پیارا معیشت کا اصول بتا دیا، ما آلا من اقتصد، کہ جو شخص بھی اپنے خرچ میں اعتدال رکھے گا، میانہ روی اختیار کرے گا، وہ کبھی بھی مفلس اور محتاج نہیں ہوگا۔ بعض لوگ خرچ کرتے وقت نہیں سوچتے، اپنی جو دل کی خواہش ہے وہ پوری کر لیتے ہیں اور پھر خدا نخواستہ مقروض ہو جاتے ہیں، قرض لینے پر نوبت آ جاتی ہے، اور جب انسان قرض کے چکر میں اس کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کی عزت نفس بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ بہت سارے ایسے اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس کو عطا کیے ہیں وہ بھی زائل ہونے لگتے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کر مال خرچ کریں، محنت سے مال کمایا جاتا ہے، بجٹ بنائیں، ترتیب دیں کہ کون سی چیز ضروری ہے کون سی غیر ضروری ہے۔ جب لسٹ بنا لیتے ہیں تو 2 سے 3 دفعہ دوبارہ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے بعد میں آنے والے وقت کے لیے تھوڑی تھوڑی بچت کرتے رہیں۔ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں، کبھی کوئی ان ایکسپیکٹڈ خرچ آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے کس کو پتہ ہے کہ جسم میں کتنی طاقت ہے، کوئی بیمار ہو گیا تو بہت عرصے تک ملازمت پر نہیں جائے گا، تو اس دوران اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے، کچھ سیونگ ہونی چاہیے جس سے وہ اپنے ان تکلیف کے دنوں میں گزر اوقات کر سکتا ہو اور اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اس کا بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ مقابلہ بازی، دکھاوا، نمود و نمائش میں نہ پڑیں۔ یہ بہت بڑا ایک طوفان ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی شخصیت کو اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ سے مل کر آپ کو دیکھ کر خوش ہوں، آپ کی شخصیت کی وجہ سے آپ سے محبت کریں، نہ کہ آپ کی قیمتی لباس،
آپ کے اسٹائل، آپ کی قیمتی چیزوں، آپ کے بڑے گھر اور آپ کی قیمتی گاڑی کی وجہ سے آپ کی عزت کریں۔ بس یہ تھوڑا سا اگر خیال ہم نے کیا اور اپنی بیجا خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا تو دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص فضول خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں جھنجھوڑ کر ہمیں بتایا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ کھاؤ پیو، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، مگر اسراف نہ کرو، کیونکہ اسراف یا زیادتی یا بے جا خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمیں لوگ پسند کرتے ہیں یا نہیں، ہمیں لوگوں کو متاثر نہیں کرنا۔ آج لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کل کسی اور کے ساتھ ہوں گے، آج آپ کی واہ واہ کر رہے ہوں گے، کل کسی اور کی طرف ہوں گے، آپ کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو آف کے لیے اپنی جڑوں کو کھوکھلا نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے گھر کا، اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا، اپنی فیملی کا، اپنے والدین کا خیال کریں، دیکھیں کہ ہم انہیں کس طرح آرام پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے رزق حلال کا بندوبست کریں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ خواہش تو ایسی ہے کہ قبر کی مٹی ہی اسے بھرے گی۔ اگر ایک دفعہ ہم ان حسرتوں کو پورا کرنے میں پڑ گئے تو پھر یہ حسرتیں تو ختم نہیں ہوں گی، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگے بڑھنے کی کثرت نے، یعنی کثرت مال کے جذبے نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا۔ انسان ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ بس زندگی جتنی گزرے اچھی گزرے، برکت والی ہو، اور ایسی ہو کہ جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ جائیں اور وہاں کی منزلیں بھی آسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اعتدال نصیب فرمائے، کفایت شعاری نصیب فرمائے، فضول خرچی سے بچائے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔